اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8ویں دن کربلا کی جنگ میں بہادر بادشاہ علی مردان کا بیٹا شیر جوان جعفر حضرت شاہ حسین پاک کو جھک کر سلام کرتا ہے اور پھر آپ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت امام پاک کی اجازت لے کر شیر جوان میدان میں آ جاتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے لگ جاتا ہے، اور شیر جوان پلیت یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا دیتا ہے اور اتنے زیادہ پلیت مارتا ہے کہ اللہ پاک ہی بہتر گنتی جانتا ہے کہ کتنے پلیتیوں کو مارتا ہے۔ شیر حضرت جعفر امام کے آگے چڑیوں کی طرح کفی پلیت مرتے ہیں۔ موذی حضرت شیر کے آگے دوڑ جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر نے دیکھا کہ میدان میں کوئی کافر نہیں رہ گیا ہے تو امام پاک ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو ملنے خیمے میں جاتا ہے۔ آگے سے ماں بیٹے کو دیکھ کر روتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ شہید ہو کر اپنے رب کے دین کو بلند کر دینا تھا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جنت میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ماں پھر حضرت امام جعفر پاک کو میدان میں جانے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں آپ سے تب ہی راضی ہوں گی جب تو شہید ہو کر اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بیٹا موت سے نہ ڈرو، اور جیسے تیرے بھائی اور امام پاک کا لشکر شہید ہو کر جنت چلا گیا ہے تو بھی اسی طرح شہید ہو کر جنت کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو آگے سے حضرت جعفر امام پاک اپنی ماں کو جواب میں کہتا ہے، ماں میں موت سے نہیں ڈرتا، میں تو حضرت حسین پاک کا دیدار کرنے آیا تھا۔ اور پھر حضرت حسین پاک اور حضرت امام پاک جعفر دونوں گلے لگ کر بہت روتے ہیں۔ حضرت امام جعفر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر چومتا ہے اور حضرت امام حسین پاک کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر پھر میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت امام جعفر میدان میں آ کر اپنی تلوار کو ننگی کر کے پلیت یزیدیوں کا خون کرنے لگ جاتا ہے، اور حضرت امام جعفر بے ترس ہو کر ان کو کس کس کے تیر مارتا ہے۔ حضرت امام جعفر بے بہا پلیت یزیدیوں کو فنا کر کر کے پھر خود شہید ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت علی کا بیٹا جس کا نام طلحہ تھا وہ امام پاک سے اجازت لے کر میدان میں آ جاتا ہے، اور طلحہ ان یزید کتوں کو ایسے مارتا ہے جیسے شیر بھیڑوں کو کھا جاتا ہے۔ طلحہ کو 4000 فوج آگے سے گھیر لیتی ہے، طلحہ پھر بھی نہیں گھبراتا۔ طلحہ ان کو اتنے زور زور سے تلوار مارتا ہے کہ ان کو سانس لینے کی مہلت نہیں دیتا اور ان کو مار مار کر دوزخ میں بھیجتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ طلحہ کی بہادری اور دلیری تھی کہ اس نے 4000 فوج کا مقابلہ کیا، اور اس سے دشمن کے بیچ میں آ کے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ طلحہ 4000 فوج کا مقابلہ کر کے ان کو دوزخ کی آگ میں پھینک کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگتا ہے کہ آپ کو 7 تیر ایک دم لگ جاتے ہیں، جس سے طلحہ شہید ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، ہمارے امام پاک کی شہادت کو سلام کہ کیسے بھوکے پیاسے انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی۔ طلحہ کی روح مبارک جنت الفردوس میں رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت شاہ حسین پاک کی اجازت لے کر عباس میدان میں آ جاتا ہے، اور عباس حضرت شاہ حسین پاک کا جھنڈا اپنے پاس رکھتا ہے۔ حضرت شاہ حسین پاک حضرت عباس کو جھنڈے کا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ جھنڈے کی خاص حفاظت رکھنا ہے، تو حضرت عباس حضرت شاہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو جواب میں کہتا ہے، اے امام پاک فکر نہ کرو، میں جھنڈے کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا، اور روز قیامت کے دن بھی آپ کا جھنڈا میں ہی پکڑوں گا۔ عباس غازی جب بیبیوں کی پکار سنتا ہے کہ کوئی پانی لا دے تو عباس میدان سے آ کر پانی بھرنے والی مشک کو اٹھا کر پانی بھرنے کے لیے نکلتا ہے، تو آگے سے 6000 موذی کافر عباس کو گھیر لیتے ہیں، اور موذیوں کے پاس جا کر حضرت عباس جا کے کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کا دین رکھتے ہو کہ کافروں کا؟ تم حضرت شاہ امام سے بیر کو مار رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت شاہ حسین پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت شاہ علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔
یہ جان کر بھی تم حضرت شاہ حسین پاک سے دشمنی کما رہے ہو۔ حضرت امام پاک کا حلق مبارک پانی کی وجہ سے خشک ہے۔ پانی آب فرد کا تو گدڑ سور پیتے ہیں، اور تم نے پانی کو حضرت امام پاک سے دور رکھا ہے۔ بیویاں اور معصوم بچے جو پانی کو ترس رہے ہیں، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں پانی کے لیے تڑپا رہے ہو۔ اللہ پاک سے ڈرو۔ اگر آج حضرت امام پاک کو پانی نہ ملا تو قیامت کے دن تم بھی حوض کوثر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس سورج کی 18 آنکھیں ہیں۔ سورج نے اس دنیا میں بس ایک آنکھ کھولی ہے، اور قیامت کے دن سورج اپنی پوری 18 آنکھیں کھولے گا۔ اور آج کربلا میں اتنی گرمی ہے کہ دماغ پھٹ رہا ہے۔ قیامت کے دن کیا کرو گے جب زمین تانبے کی ہوگی اور اوپر سے سورج کی اتنی گرمی ہوگی؟ سارے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے سائے میں جا کے کھڑے ہوں گے، اور تم نے اس کے گھر میں سوگ ڈالا ہوا ہے۔ قیامت کے دن تمہیں اس کے سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلید یزیدیوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تمہاری کوئی بات قبول نہیں کریں گے، اور ہم امام پاک کو ایسا ہی پیاسا ماریں گے۔ اور پلیز یزید کی بیعت کر لو۔ تو ان کی بات کو سن کر عباس موذیوں کو تیر نکال کر مارتا ہے، اور ان کو پیچھے کر کے اپنا گھوڑا آب فرد کی طرف دوڑاتا ہے، اور پھر 1000 شریر پلیدی یزیدیے اس کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور عباس آب فرد پر جب پہنچتا ہے تو پانی چلو بھر کے منہ میں ڈالنے لگتا ہے کہ پھر یہ سوچتا ہے کہ امام پاک کے سارے حرم پیاسے ہیں، اور قاسم بھی اس دنیا سے پیاسا رخصت ہو گیا ہے۔ تو آب فرد کا پانی کو مشکیزیں بھر کر مشکیزہ کو اپنے بازو میں لٹکاتے ہیں کہ اتنی دیر میں 1000 فوجی آ کر آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور تلوار نکال کر آپ کے دائیں بازو جدھر مشکیزہ لٹکایا تھا پر مار کر آپ کی بازو کو آپ سے جدا کر دیتے ہیں، اور عباس مشکیزے کو اپنے بائیں بازو میں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر پلیز یزیدیے آپ کی بائیں بازو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عباس بہادر اور دلیر اپنی بائیں بازو سے مشکیزے کو کندھے سے لٹکا کر ہاتھ میں تلوار لے کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے، اور بیچارہ عباس اکیلا ہی ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور آب فرد پر عباس 80 موذیوں کو مار کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کی طرف آنے لگا کہ ایک موذی کافر نے پیچھے سے تیر کمان مارا کہ مشکیزے میں سوراخ ہو گیا، اور سارا پانی زمین پر گر گیا۔ پھر عباس پریشان ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ کیسی تیری حکمت ہے کہ آب فرد پر پہنچ کر بھی پانی پینا نصیب نہیں ہوا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عباس، جنت میں ٹھنڈا شربت تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ ان پلیدیوں کو مار کر شہادت کا مرتبہ حاصل کرو اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو۔ اتنی دیر میں پلیز یزیدی حضرت عباس کو تیر مارتے ہیں، اور غازی نیچے گر جاتا ہے، اور غازی پیار پیادے ان سے لڑتا ہے۔ کافر آپ کو پیچھے سے تیر مارتے ہیں، اور پھر غازی شہید ہو جاتا ہے، اور آپ کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ کا بیٹا آپ کے پیچھے آتا ہے کہ دشمن کو زیر کر کے حضرت عباس کو خیمے میں لے کر آؤں، تو وہ کتے آپ کے بیٹے کو بھی شہید کر دیتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت شاہ حسین پاک کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بیٹے، بھتیجے، بھائی سب شہید ہو گئے ہیں، اب میرا ٹائم آن پہنچا۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے، اور امام پاک اللہ پاک کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے۔